बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 11 मार्च है साल 2022। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दीर में बड़े जलसा आम से खिताब किया है। एस्टैब्लिशमेंट और तीन के टोले को दिए गए पैगाम ने हलचल मचा दी है। इंतहाई आम तकरीर है, इसके आम नुकात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ फौरन लाल पीले होकर आज मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले ये थोड़ी सी आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलखियों में इजाफा हो गया है। एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश की जा रही है और गुज़श्ता रात जिस तरह पार्लियामेंट लाजस के अंदर एक रिहर्सल की गई, उसकी नाकामी के बाद अब अपोजिशन अपने तौर पर हवास बाख्ता हो चुकी है और अपने नंबर्स पूरे होने की भी बात कर रही है। और बाखास तौर पर अब जो फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है, उस हवाले से इंतहाई आम डिस्कशन का आगाज हो गया है। और आज शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने इस खिताब के फौरन बाद वो मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शहबाज शरीफ ने पहले बात करते हुए जो सबसे बड़ा इमरान खान पर करप्शन का इल्जाम लगाया है, वो ये लगाया कि आपकी बहन अलीमा खान, उनकी सिलाई मशीनें, उनकी बैरून मुल्क जायदादें, तो क्या ये एनआरओ नहीं है? उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। मैं हमेशा ये कहता हूं, कोई बात नहीं, असूलन इख्तलाफ करना चाहिए। अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ, वो इमरान खान की हुकूमत के करप्शन केसेस, आटा चीनी जितने बहरान आए हैं उन पर बात उनको करनी चाहिए। लेकिन यहां पर उनकी बाजी जो अलीमा बहन है, उनका और आपका सरकारी ओहदे पर रहते हुए करप्शन करना, यानी ये बात मैं समझता हूं कि बड़े बददियानत और खाइन किस्म के मीडिया के अंदर भी लोग मौजूद हैं। और ये अगर कोई इर्रेगुलरिटी हुई भी होगी, जो भी मामला होगा, उनका बिजनेस कानूनी होगा, उन्होंने किस तरीके से दौलत कमाई होगी, ये मामले की बहस ही नहीं है शहबाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान की करप्शन के साथ। वजह यह है कि ये लोग इख्तियार में रहे हैं, ये वजीर आला रहे हैं, ये वजीर आजम रहे हैं। तो आप जब सरकारी ओहदे पर रहकर दो नंबरियां करते हैं, आपके टीटी स्कैंडल आते हैं, करप्शन करते हैं, तो आप जल्दी मुकाबले के अंदर बनी गाला का महल ले आते हैं। मुकाबले में आप अलीमा बाजी के वो सिलाई मशीनें का ताना देना शुरू कर देते हैं। भाई वो इख्तदार से बैर थे, आप उस वक्त हुक्मरान थे, आपको चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते। अब भी अगर आपके पास कोई बात है तो वो जरूर सामने लेकर आइए। आपसे इसलिए हिसाब मांगा जाता है कि आप इख्तदार में रहते हुए किस तरीके से अरबों रुपए आपने लूटे हैं। तो ये गट मट बाद लोग तमीज नहीं करते और बराबर गोल बराबर करके रात को टीवी टॉक शोज के अंदर बैठ जाते हैं। आगे वो कहते हैं, बुनियादी अपने जबान को लगाम दो, वार्निंग देता हूं आपको, वरना जो हमारे पास बातें हैं वो फिर बूट पालचिया आप मुझे कहते हो। लंदन में बैठकर आपने भी फौज के खिलाफ किस तरह की घटिया बातें की थी, मेरी जबान इजाजत नहीं देती। और नवाज शरीफ जो है वो जहां जहां जिस जेल में रहे, बैरून मुल्क रहे, मैं भी उनके साथ रहा, तो मुझे आपने बूट पालसिया कहकर अलहदा कर दिया है। अब ये पता नहीं वो साथ मरियम नवाज को भी पैगाम दे रहे हूं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी एटीएम की हराम कमाई का आपसे हिसाब लेंगे और फिर तुम्हारे बनी गाला में जो होता है अगर हमने वो बता दिया तो फिर जो है मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे। वो तो बताना चाहिए आपको अगर कोई ऐसी बात है। डी चौक में जलसा करो, हम अपना सियासी जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। तो डी चौक का जो जलसा है, इसने असल में मैंने पूरा जो एनालिसिस किया है, अपोजिशन को बड़े मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो है, उन्होंने क्या सियासी मैदान है, हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे, ये गैर जनबदार हैं और सरकारी पटवारियों से और बाकी मुलाजमीन से भरा हुआ इन्होंने जलसा किया है और इनको पटा डालना है। हमारी अक्सरियत का दावा है, ये उबाश है। जनरल बाजवा की बात कर रहा है, न्यूट्रल रहने की बात जो है उसकी नफी कर रहा है। तो ये इसका कोई हम उठाकर फेंकेंगे जैसे उनकी रूटीन के अंदर होती है। हालांकि चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, बिलावल का 4000 बंदों पर मुश्तमिल एक लॉन्ग मार्च डी चौक के अंदर पहुंचा है। उसके अंदर 3 गुना तादाद सिंधियों की थी, बाकी कुछ तमाशाई वहां पर खड़े थे। मैं खुद वहां पर चुके आई विटनेस हूं इस पूरे मामले का। तो उसको जिस तरीके से कैमरों से मैनेज किया गया वो सब ने देखा। अब वजीर आजम जो है उन्होंने बड़ी आम बातें की हैं आज के जलसे के अंदर। एक तो जनरल आप जो सुनते रहते हैं, उन्होंने बयान किया कि आज मेरी जनरल बाजवा से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये जरा डीजल डोजल ना कहा करें, ज़ाहिर है अवाम समझती है
بہت سارے لوگ کہ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے، میں خود یہی سمجھتا ہوں۔ اچھا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح بغوڑا، اور وہ انہوں نے کہا جی مجھے کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے جنرل باجوہ کی بات نہیں کی، لیکن آج کے جلسے کے اندر دو تین باتیں انتہائی عام ہیں، یعنی آزاد خارجہ پالیسی، خوددار قوم، غیرت مند ہونا، فلاحی ریاست قائم کرنا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میرا ایک مقصد تھا، لیکن تین یہ اکٹھے ہوئے ہیں، 35 سال انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، اور انہوں نے 400 ڈرون حملے ہوئے ہیں، مذمت نہیں کی، اور ہندوستان کے اب میزائل جو ہے وہ یہاں پر گرا ہے۔ نریندر مودی وہ پاکستان کے آرمی چیف کو وہ دہشت گرد کہتا رہا، نواز شریف نے اپنے سفارت خانے کو بھی کہا ہوا تھا کہ آپ نے مذمت نہیں کرنی، خود بھی مذمت نہیں کی۔ تو یہ لوگ جو آج فضل الرحمان اور باقی پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں، تو یہ اداروں کو ٹھیک کریں گے؟ یعنی جنہوں نے تمام اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے، اور جو لوگ اس طریقے سے فضل الرحمان انہوں نے بیان کیا کہ امریکی سفیر کے سامنے جو وکی لیکس کے اندر ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نوکری کا موقع دیں تو میں اچھا حکمران ثابت ہوں گا، ویسے ہی آپ نے میری بودا کتا مذہبی دیکھ کر مجھے کوئی بڑا بندہ بنا لیا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن ایک بڑی اس کے اندر عام بات کی ہے وزیر اعظم نے، اور جس پر آج کے ٹاک شوز بھی ہوں گے، اور میں نے دیکھا ہے دھواں اٹھنا شروع بھی ہو گیا ہے، حامد میر سے لے کر سہیل وڑیچ تک۔ ایک تو وہ سب کہتے ہیں کہ اب ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وزیر اعظم کو۔ یہ آج فضل الرحمان اور شہباز شریف نے بھی کہا ہم قانونی آپشن دیکھ رہے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو منع کیا کہ آپ نے جلسے میں نہیں جا سکتے، تو پھر بھی یہ گئے ہیں، تو قانونی آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور ڈی چوک میں بھی ابھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے روکا جائے، حالانکہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جن سے اپوزیشن کی بڑی امیدیں ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے جس طرح ویڈیوز موجود ہیں، وہ الیکشن کمیشن غائب ہو گیا اس معاملے کے اندر۔ اگر تو چیف الیکشن کمشنر یہی ہوگا اور اگلے الیکشن ہوں گے تو ویسے ہی نقشہ بازی ہو رہا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر انہوں نے ایک تو بات کی ہے کہ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی کو روکو، جو اچھا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو کرپٹ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قوم کو پیغام دیا، اور انہوں نے کہا میں تو جہاد کر رہا ہوں ان لوگوں کے خلاف، یہ قومی مجرم، ڈاکو، لٹیرے، یہ نظام جو ہے ان نظام سے بچے ہوئے ہیں، ان کے سکینڈل بھی ہیں، لیکن ان کو سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا نیوٹرل۔ اب یہ انہوں نے عوام کے لیے بات کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے؟ چونکہ آج کل بہت ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ جب اپوزیشن بار بار یہ کہے کہ نیوٹرل ہو گئی، اور اب چند مہینے پہلے تک وہ یہ کہتے رہے ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، تو ان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی نیوٹرل کہنے کا مطلب جو ہے وہ پوری عوام سمجھتی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ انسان نہیں ہوتے، وہ جانور ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ حق کدھر ہے، اچھی بات کون کر رہا ہے، کون ملک کو بچانا چاہتا ہے، کون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نیوٹرل کی جو رٹ ہے، اس کو آج انہوں نے کر کے ایڈریس بڑا پیغام دیا ہے۔ اب عام آدمی کو پیغام دیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے، یہ یقیناً ایک بڑا معنی خیز قسم کی بات ہے۔ پھر آج انہوں نے زیادہ جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، آرمی چیف کے آرمی کا جو تقدس ہے اس پر بات کی ہے، اور نواز شریف اور مودی اور یہاں پر جو ان کی کارروائیاں ہیں، اور ڈرون حملے، آصف زرداری، فضل الرحمان، ان تینوں کے کارنامے بیان کیے ہیں کہ کیسے ادارے ٹھیک کریں گے۔ یعنی وہ نواز شریف یعنی شاید وہ یہ اداروں کو بھی پیغام دے رہے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ ذرا دیکھیے اور پوری قوم دیکھو کہ یہ نواز شریف جو بغوڑا ہوا اور یہاں سے وہ بھاگا اور پھر جھوٹ بول کر بھاگا، اور کہتے ہیں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں بغوڑا نہ کہا کریں۔ اب یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے کہا ہے، وہ پہلی بات ویسے ہی ان کا ایک تکلم ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب جی مجمع کے اندر یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ اب بھاشن دینے شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے، اور پتہ نہیں اس کے اندر حلف کی پاسداری کا ایکٹ بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ حامد میر اب ٹی وی پر آ گیا ہے، اور خاص موقع پر اس کا ٹی وی پر آنا اور اس کو بھیجنا یہ آلریڈی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جنہوں کو انہوں نے گالیاں دی تھی تو ان کے حوالے سے تو بات نہیں آئی، تو عمران خان پر چھوڑا گیا ہے اس کو۔ یہ ایک بڑا عام سوال ہے جس پر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے
کہ یہ ٹھیک کریں گے جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کیے، جنہوں نے جج یعنی چیف آف آرمی سٹاف جنرل جو جنجوعہ تھے ان کو انہوں نے بی ایم ڈبلیو کی چابی دے کر رشوت دینے کی کوشش کی، کچھ خرید و فروخت کی کوشش کی، جنہوں نے ایم این ایز ایم پی ایز کو خریدا. یہ سیاست کے اندر بیوپاری، سوداگر، تاجر، خرید و فروخت کرنے والے، یہ 2 نمبر دھندا کرنے والے لوگ یہ اقتدار کے اندر اگر آئیں گے، جنہوں نے پہلے اداروں کو اگر انہوں نے آ کے ٹھیک کرنا ہے تو اداروں کو برباد کس نے کیا ہے؟ تو یہ ایک بڑا عوام کو وزیر اعظم بیدار کر رہے ہیں، چونکہ واقعتاً پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، ہلکا سا اتحادی یا کوئی بھی گروپ وہ ادھر سے اگر ادھر ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. لیکن وزیر اعظم جارحانہ موڈ کے اندر ہے. انہوں نے ایک طبل جنگ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے اعلان جہاد کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اور 3-4 کا یہ جو ٹولہ ہے اس کو بھی پیغام دیا اور عوام کو بتایا ہے کہ انہوں نے تیار رہنا ہے. اس تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے آپ نے ڈی چوک کے اندر پہنچنا ہے. ایک بڑا پیغام دیا جائے گا، کتنے بکتے ہیں، کتنے جھکتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اور ایک آج کا جو جلسہ ہے، بہرحال ایک بڑی تعداد وہاں پر نکلی ہے. پختونوں نے ایک اعلان کیا ہے، یہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ظاہر ہے کہ ہم آپ کے ساتھ قومی غیرت اور حریت کے حوالے سے ساتھ ہیں. اور فضل الرحمان کیوں اتنے مخالف ہیں وہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ پختونخوا کے لوگوں کے سامنے وہ 2 نعرے بیچتے تھے، ایک مذہب کا اور ایک امریکہ مرد آباد کا. یہ دونوں نعرے عمران خان ریاست مدینہ اور امریکہ کی پالیسیوں پر تنقید کر کے اس سے چھین چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی اور سے فضل الرحمان کی وہ دشمنی اور مخاصمت نہیں ہے جتنی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے آصف زرداری کا میمو گیٹ سکینڈل اور ان کے فضل الرحمان جو ہے ان کا امریکی سفیر کے سامنے بات کرنا، یہ ساری باتیں کی گئی اور اپنی حکومتی کارکردگی وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھی ہے. یقینی طور پر یہ 14 سے 18 مارچ جو ابھی تک متوقع ڈیٹس ہیں، کسی وقت بھی اعلان ہو سکتا ہے، تو یقیناً 17 مارچ کو شاید یہ ایک بڑا جو جلسہ عام ہے وہ ڈی چوک پر ہوگا. اگر 18 کو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونی ہے. بہرحال وزیر اعظم جارحانہ موڈ میں ہے. دونوں حالتوں کے اندر وہ ایک بڑی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اور لوگوں نے جو اس وقت ممبران اسمبلی ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کے ووٹر سے ووٹ لے کر پہنچے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں تو یقیناً اس کا جو ہے وہ اچھا رزلٹ عوام اس کو اچھے طریقے سے نہیں لے گی. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.